آج 15 اکتوبر ہے، فرائیڈے۔ رات خواب میں دیکھا کہ بہت دنوں کے بعد ذل الہی سے ملاقات ہوئی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ گفتگو کا آغاز کہاں سے کروں۔ جب ذل الہی نے میرے لیے ایسپریسو ڈبل شاٹ ایکسٹرا ہاٹ کا آرڈر دیا تو میں ان کی یادداشت پہ آشش کر اٹھا۔ پرائرٹیز کا خیال رکھتے ہوئے میں نے ذل الہی سے فریاد کی کہ لداخ سے خبریں اچھی نہیں آ رہی ہیں۔ انڈیا اور چائنا کے ساتھ مذاکرات بھی ناکام ہو چکے ہیں۔ انڈیا نے 50,000 فوج جمع کر لی ہے۔ چائنا بھی تلا بیٹھا ہوا ہے۔ دمچک چوشل ہاٹ اسپرنگ میں روز دھینگا مشتی ہوتی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ جنگ کا آغاز نہ ہو جائے۔ ذل الہی بولے، دادا آپ کی فکر صحیح ہے، حالات واقعی میں بہت خراب ہیں۔ نومبر بھی نزدیک ہے اور مودی نے 4G کا آرڈر ریلائنس کو دے دیا ہے لداخ میں نیٹ ورک بچھانے کا۔ دوسری طرف امریکہ انڈیا سے لداخ میں اور کشمیر میں اڈے مانگ رہا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو جنگ یقینی ہے۔ گو کہ چین ابھی اگلے سال یا بلکہ 2 سال تک جنگ کا آغاز کرنا نہیں چاہتا۔ میں نے کہا، ذل الہی اگر یہ صورتحال ہوئی تو پاکستان کے کیا آپشنس ہیں؟ کہنے لگے، دادا ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ ہم چین کے ساتھ بہت آگے جا چکے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا اور امریکہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ خاص طور پہ ہماری ایئر فورس نے جو نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے چین کے ساتھ، وہ ہمارے لیے دنیا ایک کل ہے۔ جنگ ہوئی تو ہمیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالو ہونا پڑے گا۔ بلکہ ممکن ہے کہ ہم کوشش کریں کہ سیاچن اور کراکرم پاس کو واپس لے لیں اس شاخسانے میں۔ میں نے کہا، ذل الہی خدا رحم کرے، اور موضوع بدلتے ہوئے کہا کہ حضور یہ ندیم کے فیض کا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے، دادا آپ کو تو معلوم ہے کپتان ہمارا داماد ہے، جتنا بھی کم تنگ کرے کم ہے، اور تو اور اس کے دوست جو ہیں وہ ہمارے سسرالی ہیں، روز قیامت ڈھاتے ہیں۔ میں نے کہا، حضور مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے، دادا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بلوچستان سائیں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ کراچی کی جان چھوڑ دے، لیکن کپتان اس کے لیے تیار نہیں ہو رہا، اسی لیے اس نے تقرریوں کا یہ مسئلہ کھڑا کیا ہے۔ لیکن مجبوری ہے، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ میں نے کہا، ذل الہی آپ کو کراچی کا خیال کیسے آ گیا؟ کہنے لگے، نہیں دادا ہماری چوائس نہیں ہے، چینیوں کی پالیسی تبدیل ہو گئی ہے۔ جب سے افغانستان میں طالبان آئے ہیں، چینیوں کا فوکس جو ہے وہ کراچی کے اوپر آ گیا ہے، گوادر پہ نہیں ہے، اور وہ کراچی کو خریدنا چاہتے ہیں۔ لیکن دادا سائیں ہمیں کراچی بیچنے نہیں دے رہا چینیوں کو، کیا کریں؟ لیکن ہمیں کراچی تو دینا پڑے گا چینیوں کو، چاہے ہمیں اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ میں نے کہا، پھر کیا کریں گے؟ کہنے لگے، دادا سوچ رہے ہیں ابھی، یا تو بڑے گنجے کو واپس لانا پڑے گا، یا کوئی چوتھی قوت پیدا کرنا پڑے گی پنجاب کے اندر کپتان کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ میں نے کہا، ذل الہی اگر ایسے حالات ہیں تو اگلی باری تو کپتان کی نہیں ہے پھر۔ کہنے لگے، دادا اس کا جواب تو صرف کپتان ہی دے سکتا ہے، اس کو خود یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اس کو اگلی باری چاہیے کہ نہیں۔ میں نے پھر موضوع بدلا اور پوچھا کہ حضور یہ زبیر کا کیا شاخسانہ ہے؟ کہنے لگے، دادا 4-5 وارننگ شاٹ دیے تھے، اس کی عقل نے کام نہیں کیا، کیا کرتے، مجبوری تھی۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ اگلا نمبر خاقان کا ہے؟ کہنے لگے، دادا ہو سکتا ہے لیکن مشکل کام ہے، لیکن کیا کریں،
بیٹی کو اکیلا کرنا ہے اس لیے کہ اس کا منہ بند نہیں ہوتا۔ میں نے کہا حضور چھوٹے گنجے کا کیا ہوگا؟ کہنے لگے دادا اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، خواب وہ بادشاہوں بننے کے دکھتا ہے، کام اور عقل اس کی درباریوں والی ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ رات بھیگنے لگی تھی، میں نے کہا حضور جان کی امان پاؤں تو ایک سوال پوچھوں؟ ذل الہی مسکرانے لگے تو میں نے پوچھا کہ دیوسائی کب جا رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے دادا آپ تو ہو کے آئے ہیں۔ میں چونکا، میں نے کہا ذل الہی آپ کو کیسے پتہ؟ کہنے لگے دادا آج کل دیوسائی میں پرندے بھی جاتے ہیں تو ہمیں خبر ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا ذل الہی جنگ کے لیے 2 سال آپ اسی لیے کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے ہاں دادا 2 سال میں انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور خوشخبری دیں گے دیوسائی سے۔ ان کی بات میں ایسی دھمک تھی کہ مارے خوف کے میری آنکھ کھل گئی۔ بہت شکریہ نعمان۔